اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کے دور میں سبھی پریشان ہیں اور ڈپریشن کے مریضوں میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور شاید ہی کوئی شخص ہو جو ذہنی دباؤ کا شکار نہ ہو۔ کوئی اپنی مالی صورتحال کی وجہ سے پریشان ہے تو کوئی اپنی فیملی ایشوز کی وجہ سے پریشان ہے۔ اسی وجہ سے ہر شخص اطمینان و سکون حاصل کرنے کے لیے بھاگ رہا ہے، اور بعض دفعہ انسان اپنا سب کچھ لٹا دیتا ہے تاکہ وہ سکون حاصل کر سکے۔ تو آیا اس سلسلے میں دین مبین اسلام ہمیں کوئی طریقہ بتاتا ہے؟ ویسے تو یہ موضوع بہت وسیع ہے، لیکن اگر ہم قرآن کی طرف نگاہ کریں تو قرآن ہمیں اس سلسلے میں واضح رہنمائی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ سورہ رعد میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، ذکر خداوندی ہی کے ذریعے سے دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ بس اس آیت کی روشنی میں یہ واضح ہو گیا ہے کہ ہماری پریشانیوں کا سبب یاد الہی سے غافل ہونا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں سکون اور اطمینان آئے تو ہم اطاعت خداوندی بجا لائیں اور معصیت خداوندی سے بچیں، اور زیادہ سے زیادہ خدا کو یاد کرتے ہوئے خدا کا ذکر کریں۔ ویسے تو جس جگہ اور جس وقت بھی خدا کا ذکر کیا جائے تو اس کا اپنا اثر ہوتا ہے، لیکن خاص زمان اور خاص مکان میں ذکر خداوندی کی تاثیر بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے انسان اس زمان اور مکان میں زیادہ سکون محسوس کرتا ہے۔ انہی مکانوں میں سے ایک مکان حضرت فاطمہ معصومہ کا حرم مطہر ہے، کہ جن کی زیارت کے لیے اماموں نے تاکید کی ہے۔ ان کا شمار ان ہستیوں میں سے ہوتا ہے کہ جن کا زیارت نامہ امام معصوم سے نقل ہوا ہے۔ بطور تبرک آپ کے سامنے امام صادق علیہ السلام کی ایک روایت نقل کرنا چاہتا ہوں۔ ان للہ حرما وہو مکہ، خدا کا حرم مکہ ہے، ولرسولہ حرما، اور رسول اللہ کا حرم وہو المدینہ، مدینہ ہے، ولامیر المؤمنین حرما وہو الکوفہ، اور امیر المؤمنین کا حرم کوفہ ہے، ولنا حرما وہو قم، اور ہم اہل بیت کا حرم قم ہے، ستدفن فیہ امرأۃ من ولدی تسمى فاطمہ، اس قم میں میری نسل سے ایک خاتون دفن ہوگی جن کا نام فاطمہ ہے، من زارہا وجبت لہ الجنہ، جو کوئی ان کی زیارت کو آئے گا اس پر جنت واجب ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔